كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. جہنم اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا وہ مقام ہے جو کافروں اور مشرکوں کے لیے بنایا گیا، لیکن اس کے باوجود کچھ مسلمان اور ایمان والے ایسے بھی ہوں گے جو مومن ہونے کے باوجود جہنم میں ڈالے جائیں گے. میرے دوستو، ویسے تو جہنم میں بہت سارے مسلمانوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے داخل کیا جائے گا اور ان کو جہنم میں ان کے گناہوں کے حساب کے مطابق عذاب دیا جائے گا. لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے جہنم میں رہنے والے آخری سب سے آخری مسلمان کے بارے میں. جہنم میں رہنے والا سب سے آخری مسلمان کس حال میں جہنم میں رہے گا اور اس کو کس طرح عذاب دیا جائے گا اور یہ کتنے ہزار سال تک جہنم کی خوفناک وادیوں میں پڑا رہے گا، اور یہ آخری مومن جہنم میں کس طرح تڑپ کر اپنے رب کو آوازیں دے گا اور اپنے پروردگار کو پکارے گا، اور پھر آخر کار اللہ تبارک و تعالیٰ اس مومن کے ساتھ کیا معاملہ فرمائے گا. پھر دوستو، اس ایمان افروز واقعے کو سننے کے لیے آپ سے ہماری گزارش ہے ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا. یقیناً یہ ویڈیو آپ کے ایمان کی مضبوطی کا سبب بنے گی. پھر دوستو، جنت میں داخل ہونے کی سب سے پہلی شرط ایمان ہے. جو کوئی بھی ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور جنت میں داخل فرمائے گا. جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مسلمان کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوا تو وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا. پیار دوستو، قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرمائے گا، اور کچھ مومن ایسے ہوں گے جو اس دنیا سے تو ایمان کی حالت میں جلے جائیں گے، لیکن ان کے گناہ اتنے زیادہ ہوں گے جن کے سبب ان کو سیدھا جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا، بلکہ پہلے ان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا اور وہاں پر ان کو ان کے گناہوں کے مطابق سزا دی جائے گی، اور پھر اس کے بعد ان کو جہنم میں سے نکال دیا جائے گا. پیار دوستو، یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جب جنت میں جانے کے لیے ایمان ہی شرط ہے تو پھر ایمان والوں کو جہنم میں ڈال کر اس کے بعد ہی جنت میں کیوں داخل کیا جائے گا؟ سیدھا جنت میں داخل کیوں نہیں کیا جائے گا؟ اس اعتراض کے جواب میں علماء کرام بیان فرماتے ہیں، جنت اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا وہ پاکیزہ مقام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکیزہ اور نیک لوگوں کے لیے تیار کیا. لہٰذا جو لوگ مومن تو ہوں گے لیکن گناہ گار ہوں گے اور گناہوں کے سبب وہ ناپاک ہوں گے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے ان کو جہنم میں داخل فرمائے گا اور ان کو ان کے گناہوں کی سزا دے گا، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پاکیزہ کرے گا، اور ان کو پاکیزہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے نکال کر ان تمام لوگوں کو جنت میں داخل کر دے گا. لہٰذا جو لوگ اس دنیا سے پاکیزگی کی حالت میں جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سیدھا جنت میں داخل فرمائے گا، اور جو لوگ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے رہے اور گناہوں کے اندر مبتلا رہے اور ناپاکی کی حالت میں اس دنیا سے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جہنم میں ضرور داخل فرمائے گا اور ان کو ان کے گناہوں کی سزا ضرور ملے گی. اور یہ بھی ممکن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے جس کو چاہے معاف فرما دے. پیار دوستو، اب بات کرتے ہیں جہنم میں رہنے والے سب سے آخری مسلمان کے بارے میں. اس کے متعلق روایات میں آتا ہے، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجلس میں جلوہ فروز تھے کہ ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی ایسا مومن بھی ہوگا جو جہنم میں رہے گا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، ایک شخص ایسا بھی ہوگا جو جہنم کی گہرائی میں 1000 سال تک رہے گا، اور یہ مومن مسلسل اللہ تبارک و تعالیٰ کو جہنم میں یا حنانو یا منانو کے نام سے پکارتا رہے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دن یہ شخص اس قدر بلند آواز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یا حنانو یا منانو کہہ کر پکارے گا
کہ اس کی آواز کو حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے قریب سے گزرتے ہوئے سن لیں گے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام حیران ہو کر فرمائیں گے یہ کیسی عجیب بات ہے، کوئی مسلسل اللہ تبارک و تعالیٰ کو یا حنانو یا منانو کے نام سے پکار رہا ہے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سامنے حاضر ہوں گے اور اپنے سر کو سجدے میں رکھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں گے۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے جبرائیل علیہ السلام اپنے سر کو اٹھاؤ۔ جیسے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے سر کو اٹھائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے جبرائیل علیہ السلام بتاؤ تم نے کیا عجیب دیکھا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا رب العالمین، آج میں نے جہنم سے ایک عجیب و غریب آواز سنی جو کہ جہنم کے کسی گہرے کے گڑھے سے لگ رہی تھی، اور کوئی پکار رہا تھا یا حنانو یا منانو۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ارشاد فرمائے گا اے جبرائیل جہنم کے دروغہ مالک کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ جو بندہ یا حنانو یا منانو کی صدا لگا رہا ہے اسے جہنم سے نکال کر تمہارے حوالے کر دے، اور پھر تم اسے میرے پاس لے آؤ۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے دروازے پر تشریف لائیں گے اور جہنم کے دروازے پر دستک دیں گے، تو جہنم کے داروغہ حضرت مالک باہر آئیں گے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام سنائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پیغام سن کر جہنم کے داروغہ حضرت مالک ہے جہنم میں اس بندے کو تلاش کرنے کے لیے جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیسے ماں اپنے بچوں کو پہچانتی ہے ایسے ہی حضرت مالک جہنم کو پہچانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ یا حنانو یا منانو کہنے والے شخص کو تلاش نہ کر پائیں گے اور باہر تشریف لے آئیں گے۔ اس وقت جہنم کے داروغہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے عرض کریں گے کہ اے جبرائیل علیہ السلام جہنم نے گہرا سانس لیا ہے، اس لیے کون سی چیز پتھر ہے اور کون سی چیز لوہا اور کون انسان ہے اس کی پہچان نہیں ہو رہی۔ چنانچہ یہ بات سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور اپنے سر کو سجدے میں رکھیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمائے گا اے جبرائیل علیہ السلام اپنے سر کو اٹھاؤ، تم یا حنانو یا منانو کہنے والے شخص کو کیوں نہیں لائے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور عرض کریں گے یا رب العالمین داروغہ جہنم حضرت مالک نے بھی معذرت کر لی ہے، وہ کہتے ہیں جہنم نے ایک گہرا سانس لیا ہے جس کی وجہ سے پتھر، لوہے اور انسان کے درمیان کوئی فرق نہیں بچا، یہ سب جل کر کوئلہ بن چکے ہیں اور کسی چیز کی پہچان نہیں ہو رہی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اے جبرائیل علیہ السلام جہنم کے داروغہ مالک سے جا کر کہو کہ میرا بندہ جہنم کے فلاں گڑھے میں فلاں کونے میں اس حالت میں پڑا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اسے حکم سنتے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق جہنم کے دروازے پر دوبارہ جائیں گے اور حضرت مالک کو یا حنانو یا منانو پکارنے والے شخص کا پتہ بتائیں گے۔ چنانچہ حضرت مالک جہنم کے اندر دوبارہ جائیں گے اور اس مقام پر جا کر دیکھیں گے ایک شخص کہ جس کے پاؤں اس کی پیشانی کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں اور اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں اور جہنم کے سانپ اور بچھو اس کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں۔ چنانچہ حضرت مالک اس شخص کی زنجیروں کو توڑ دیں گے اور اس آدمی کو جہنم سے نکال کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حوالے کر دیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس شخص کو لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں گے اور اپنے سر کو سجدے میں رکھیں گے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمائے گا اے جبرائیل علیہ السلام اپنے سر کو اٹھاؤ۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے سر کو اٹھائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی سے مخاطب ہو کر فرمائے گا اے میرے بندے کیا میں نے تجھے بہترین تخلیق نہیں کیا اور میں نے تیری طرف رسول نہیں بھیجے؟ کیا میرے رسولوں نے تمہیں میری کتاب نہیں سنائی تھی
اور کیا میرے رسولوں نے تجھے نیکی کا حکم نہیں دیا تھا اور تجھے برائی سے منع نہیں کیا تھا؟ وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی ساری باتوں کو اقرار کرے گا اور اپنے تمام گناہوں کا اقرار کرے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور عرض کرے گا، یا رب العالمین، تو نے میری بہترین تخلیق فرمائی اور تیرے رسول بھی تشریف لائے اور انہوں نے تیرے احکام بھی سنائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے ارشاد فرمائے گا، پھر تو نے فلاں فلاں گناہ کیوں کیا؟ اس وقت وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، یا رب العالمین، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا جس کی وجہ سے مجھے جہنم میں ڈال دیا گیا۔ وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، یا رب العالمین، اس کے باوجود بھی میری امید نہیں ٹوٹی، مجھے تیری رحمت سے امید تھی، اس لیے میں تجھے پکارتا رہا۔ یا رب العالمین، تجھے مجھ پر اپنا کرم کیا اور مجھے جہنم سے نکال دیا، اے میرے پروردگار، مجھ پر رحم فرما اور مجھے بخش دے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اس بندے پر رحم کیا اور اس کو بخش دیا۔ پیارے دوستو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور محبت کی کوئی حد نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب پر غالب ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سیدھے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان تمام برائیوں سے بچائے جو ہمارے لیے آخرت میں شرمندگی کا سبب بنے۔